الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، کلام مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو عورتیں ہیں ان کے تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے نگران مرد ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ان میں سے ایک دوسرے کو دوسرے کو پہلے والے پر فضیلت دی، یعنی مرد کو عورت پر، عورت کو مرد پر جو ہے فضیلت دی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا نگران مقرر فرمایا. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی گھر کا مرد، گھر کا بڑا جو باپ ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو، اگر وہ اپنی مستورات کی نگرانی کرنا چھوڑ دے، انہیں صحیح غلط بتانا چھوڑ دے، انہیں نکیر کرنا چھوڑ دے، تو وہ کھلے بازار میں گھومتی پھرتی نظر آئیں گے. ان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا، مستورات کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ جو شیطان حملہ کرتا ہے وہ مستورات پر، لیڈیز پر حملہ کرتا ہے. اسی لیے ہم سنتے ہیں، بہت بار سنے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے. آدم علیہ السلام جنت میں تھے. اب یہ شیطان پریشان ہے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالوں، کیسے میں انسان کو نافرمان بناؤں، اللہ کا دشمن بناؤں، اللہ کے حکموں سے ہٹاؤں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعون قرار دیا اور اسے جو ہے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، اور اسے مردود قرار دے کر جو ہے اسے جو ہے جنت سے باہر نکال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نظروں سے دور کر دیا. کس کے لیے ہوا تھا؟ انسان کی بنا پر، انسان کی وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی بات مان کر جو ہے اللہ کی بات مان کر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور جب نمبر آیا شیطان کا، اور شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب اس نے اللہ کی نافرمانی کی. فرشتوں نے جو ہے اللہ کے حکم مان لی، لیکن شیطان نے نافرمانی کی. اکڑ پیدا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو آدم ہے جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن میری صفت آگ ہے، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے. میری صفت ابھرنے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے گرنے کی ہے، تو میں اوپر اڑنے والا آدمی ہوں، اوپر اڑنے والا شے ہوں. میں حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وقت کا ولی
فرشتوں کا استاد اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے والا شیطان مردود قرار دیا گیا. اور جب اس کو مردود قرار دے دیا گیا اب یہ انسان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی وجہ سے اسے جنت سے محروم کیا. انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا. اب جو ہے انسان کا یہ کھلا ہوا دشمن ہو گیا. اب جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں انسان کو بہکاؤں گا، اللہ کے حکموں سے ہٹاؤں گا، اللہ سے دوری پیدا کروں گا. جس طریقے سے یہ مجھے جنت سے محروم کیا ہے میں بھی اسے جنت سے محروم کر دوں گا. ابھی انسان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اب اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، 2 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، 3 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بار بار جا رہا ہے لیکن بات نہیں بن رہی. کسی نہ کسی شکل میں جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. الگ الگ شکلوں کو اختیار کر کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے کہ وہ کام کرو، ایسا نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، ایسا کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا سے بس نہیں ہو رہے. حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں نہیں آ رہے. اب اس نے یہ سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے مجھے جو ہے حوا علیہ السلام کا استعمال کرنا ہوگا. حضرت حوا علیہ السلام عورت ہے، عورت ذات ہے، تو سب سے پہلے شیطان نے جو ہے انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری سے انسان کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے شیطان نے جو استعمال کیا وہ عورت کو استعمال کیا. اب شیطان جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور طرح طرح کے بہانے بنا کر بہلا پھسلا کر جو ہے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے شیطان نے آمادہ کر لیا کہ نافرمانی پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جنت میں ہر چیز کھاؤ، پیو، گھومو پھرو، سب کچھ کرو، لیکن جو ہے ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. اگر اس کا تم پھل کھا لو گے تو یہ میری نافرمانی ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی. اب اسی کام کو کرانے کے لیے شیطان پیچھے پڑا ہوا تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام سے تو بات نہیں بنی. اب حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے پہلا پھسلا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ جو آدمی وہ پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنتی بن کر رہ جاتا ہے، وہ کبھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، کبھی اس پر امتحان کی گھڑی نہیں آتی، کبھی اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں بھیجیں گے، کبھی وہ نافرمان بندہ شمار نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس پھل سے دور کیا ہے. ناجائز بات کو جائز طریقے سے سمجھا ہے شیطان. آج یہ ہو رہا ہے انسانوں کے درمیان بھی جو ناجائز چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام کاری ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے اس کو جائز طریقے سے سمجھاتا ہے، اس کو جائز طریقے سے سمجھاتا ہے. اب یہاں شیطان بھی ایسا کر رہا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم جو ہے ہمیشہ جنت ہی بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، کبھی تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس پھل کے قریب جانے سے منع کیا. اب اس کو ناجائز چیز کو جائز طریقے سے سمجھا کر حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھلایا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے شمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا. انہی کی نسل ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ عورت کی فطرت ایسی ہے کہ اگر اسے جو ہے تھوڑی بہت محنت کر لی گئی، اس پر تھوڑی مشقت کر لی گئی، اسے تھوڑی بات سمجھا دی گئی تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر گناہ کا راستہ بتایا گیا تو گناہ کے راستے پر چل پڑے گی، اگر نیکی کا راستہ بتایا گیا تو وہ بھی آسانی سے سمجھ کر اس راستے پر چل پڑے گی. تو دوستو بزرگوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے عورت کا نگران ہے، اگر اس کی نگرانی نہ کی گئی، اسے جو ہے صحیح غلط کی بات بتائی نہیں گئی، اس پر جو ہے نگاہ نہ رکھی گئی تو جو ہے بازار میں گھومنے والی ہو جائے گی، بے پردہ گھومنے والی ہو جائے گی، اللہ کے حکموں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی. آج معاشرے کے اندر ہی ہو رہا ہے. باپ بیٹی کی نگرانی نہیں کر رہا ہے،
بھائی بہن کی نگرانی نہیں کر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کی نگرانی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے آج امت کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ماں بہنوں پر نگرانی کی ہوتی، انہیں صحیح غلط کی بات بتائی ہوتی، انہیں جائز ناجائز کی بات سمجھائی ہوتی، انہیں پردے کی اہمیت دلائی ہوتی، انہیں دین کو 100% سمجھایا ہوتا، انہیں قرآن اور حدیث کو بتایا ہوتا، انہیں جو ہے علم دین سے آراستہ کیا ہوتا، انہیں اللہ کے احکامات سمجھائے ہوتے، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوتا، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی بتائی ہوتی، انہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عفت اور عزت ان کی بتائی ہوتی کہ ان کے اندر کیسا احترام تھا، ان کا پردہ کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ اگر ہم نے اپنے مستورات کو، ہم نے اپنی ماں بہنوں کو یہ چیز بتائی ہوتی تو یہ بے حیائی کا بازار گرم نہ ہوتا۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ ایسے زبردست صحابی، جلیل القدر صحابی، جو ان کی رائے ہوتی اس پر اللہ کے فیصلے اترتے، اس پر اللہ کے احکامات اترتے، ایسے زبردست اور جلیل القدر صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ اور سے سنیں اس بات کو، بڑی عبرت کی بات ہے۔ ایک آدمی ہے جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، ایک آدمی ہے جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، خواہشات مر چکے ہیں، جذبات مر چکے ہیں، مردانی خواہشات ختم ہو چکے ہیں، اور ایک عورت ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، بالکل خواہشات مر چکے ہیں، احساسات ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان دونوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور تنہا انہیں اس کمرے میں چھوڑ دیا جائے تو ان دونوں کے درمیان گناہ کو پیدا کرنے والا شیطان وہاں بھی اپنا کام کرے گا، اور یہ جو خواہشات کو مار چکے ہیں، جو اپنی جوانی کو ختم کر چکے ہیں، احساسات جن کے اندر ختم ہو چکے ہیں، یہ بھی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، اور دوسری جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے راستے سے جا رہا ہے، تو پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ کوئی جوتے چپل کا کوئی نظام نہیں تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے، تو آدمی چل رہا ہے تو اس کے پیروں کے نشان زمین پر بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی راستے سے چلا ہے اور اس کے پیروں کے نشان بن گئے ہیں، اب اس کے پیچھے کوئی عورت چل رہی ہے، یعنی کوئی عورت سب سے پہلے چلی ہے اور اس کے پیروں کے نشان بن گئے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی مرد آ رہا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ پیروں کے نشان دیکھتا ہے یہ کوئی عورت کے پیروں کے نشان ہے، تو یہ مرد کی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ عورت کے پیروں کے نشان پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر بھی نفسانی خواہشات جاگ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی شہوت بلند ہو جاتی ہے۔ ایسا خطرناک دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ فتنے کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، میں 1400 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جبکہ کوئی زنا کا کوئی شائبہ نہیں، جبکہ کوئی گناہ عام نہیں ہے، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، یہ خلفائے اربعہ کا زمانہ ہے۔ ایسے دور میں یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرد، کوئی عورت راستے پر چلتی ہے تو اس کے پیروں کے نشان کو دیکھ کر ایک غیر مرد اس پر چلتا ہے تو اس کے اندر خواہشات بلند ہو جاتے ہیں، اور کوئی بوڑھا آدمی تنہا کسی بوڑھی کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو ان کے خواہشات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اور کریں، سمجھیں اس بات کو، آج کے زمانے پر بھی نظر ڈالیں، آج کے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں، آج کی سوسائٹی میں نظر ڈالیں کہ آج مرد اور عورتیں بے حیائی کے اندر بازار میں گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ یہ مرد جو ہے عورت پر نظر ڈالتا ہے، یہ عورت جو ہے مرد پر نظر ڈالتی ہے، تو کیا یہاں گناہ نہیں ہوگا؟ کیا یہاں کوئی نیکی کا کام ہوگا؟
مرد عورت کو دیکھ کر کے خواہشات بلند نہیں ہوں گے. ہم چھپا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو دوسروں کی نظر سے چھپا سکتے ہیں، دنیا کی نظر سے چھپا سکتے ہیں، اور ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت پاک آدمی ہوں، میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں، میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھتی، یا میں کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھتا. تو جو ہے یہ میں بات کہہ سکتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہیے، کیا کوئی عورت کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہشات نہیں پیدا ہوتے؟ کیا کوئی عورت کو مرد کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہشات نہیں پیدا ہوتے؟ دوستو بزرگوں، 1400 سال پہلے یہ خواہشات پیدا ہو رہی تھی، تو کیا یہ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے حیائی عام ہے، جہاں ہر طرف بے پردگی عام ہے، تو ایسے معاشرے میں، ایسے دور میں کیا فتنہ نہیں پیدا ہو؟ یہی آج بات چل رہی ہے، یہی آج ہم امت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو پردے کا نعرہ لگا ہوا ہے، یہ جو امت کے اندر حجاب کا نعرہ لگا ہوا ہے، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کو بے پردہ گھومنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو پردہ ہٹا کر بازار میں آنے کی بات کی جا رہی ہے. ہم انہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، ہم انہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کسی نامحرم مرد، کسی نامحرم عورت کے لیے جو پردے میں رہنے والی ہے، اس کے لیے بالکل گوارا نہیں ہے کہ وہ ایسے بازار میں بے پردہ ہو کر نکلے جہاں زنا عام ہے، جہاں بے حیائی عام ہے، جہاں یہ بات عام ہے کہ جب وہ بازار میں نکلتی ہے تو ہوس کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، زناکار نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. ہم اپنی ماں بہنوں کو ایسے آگ میں جھونکنے کے لیے بالکل تیار ہیں. خدا کی قسم اس دور میں اگر عمر فاروق زندہ ہوتے، اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے، اس دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے، اس دور میں حضرت علی مرتضیٰ اگر زندہ ہوتے، تو یاد رکھیں خدا کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ معاشرہ ایسا دردناک معاشرہ ہے، یہ ماحول ایسا دردناک ماحول ہے. خدا کی قسم، باپ کو بیٹی پر پردہ کرنا واجب ہو جاتا، بھائی کو بہن پر پردہ کرنا واجب ہو جاتا، بیٹے کو ماں پر پردہ کرنا واجب ہو جاتا. دیکھیے آج کا معاشرہ کیسے دوچار ہو رہا ہے، زناہوں میں کیسے دوچار ہو رہا ہے، بدکاریوں میں کیسے دوچار ہو رہی ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے گرہپان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. انہیں جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج کو جانا ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، بازار کو سامان لانے کے لیے جا رہے ہیں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، یا کسی کام سے گھر سے باہر نکل رہی ہے ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. ایسا دردناک ماحول چل رہا ہے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں تھوڑی بہت حیات باقی رہ گئی ہو، لیکن مغربی ممالک میں آپ دیکھیں، وہاں کا دورہ کریں، نیوز میں اٹھا کر دیکھیں، یا کسی اور ذرائع سے معلوم کریں، تو وہاں دیکھیں کہ باپ ماں بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، بھائی بہن کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، بیٹے اور ماں کے اندر، باپ بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے. بے حیائی اتنی آگے بڑھ چکی ہے. ایسے خطرناک دور میں کیا کوئی عقل والا آدمی، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، جو عورت پردہ کر رہی ہے، جو عورت اپنی عزت کو چھپا رہی ہے، جو عزت اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے، چاہے دولت لٹ جائے کوئی بات نہیں، چاہے ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں کوئی بات نہیں. ایک عورت کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک بہن کے لیے، ایک ماں کے لیے اس کی عزت سب سے قیمتی ہوتی ہے. اگر وہ ختم ہو گئی تو کس کے سہارے زندہ ہے؟ جو غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی عزت کو سب سے آگے رکھتی ہیں. تو آج یہ معاشرے کے اندر ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں، جب ایسا خطرناک ماحول ہے، ایسے فتنوں کا ماحول ہے، ایسے بے حیائی کا بازار گرم ہوا ہے، تو غیر آدمی چاہے کوئی بھی مسلک کا ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو، تو کیسے اس کے عقل میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ جو عورت اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے، اور یہ نالائق آدمی جنہیں جو ہے کوئی صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، کوئی صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عزت کو چھوڑو، بازار میں آؤ اور ہوش کا شکار ہو جاؤ. کیسے یہ عقل میں بات پیدا ہو سکتی ہے؟ جو غیرت مند باپ ہوگا، جو غیرت مند بھائی ہوگا، جو غیرت مند بیٹا ہوگا، اپنی مستورات کو کبھی جو ہے بے پردہ باہر نہیں بھیجے.
کبھی بے پردہ ماحول میں جو ہے اپنی ماں بہنوں کو نہیں بھیجے گا۔ ہاں جس کا ایمان مر چکا ہے، جس کا ایمان سلب ہو چکا ہے، اس کی مردانیت ختم ہو گئی ہے، وہ اپنے مستورات کو بے حیا بھیج سکتا ہے کیونکہ اس کی مردانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں جس کے اندر مردانیت باقی ہے، جس کے اندر ایمان زندہ ہے، اس کے لیے کبھی گوارا نہیں ہے کہ میری بہن باہر جا رہی ہے، میری ماں باہر جا رہی ہے، میری بیٹی باہر جا رہی ہے، اور یہ ہوس کی پجاری اور یہ زنا کے پجاری اپنی آنکھوں سے ہماری ماں بہنوں کو دیکھ کر اپنی ہوس کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ کیا کوئی آدمی سے گوارا کر سکتا ہے؟ تو مجھے یہ بات بتائیں، تو آپ بغیر پردے کے اپنی ماں بہنوں کو کیسے بازار میں بھیج سکتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والے کیا انہیں قرآن کا علم ہے، کیا انہیں حدیث کا علم ہے؟ جو بھی جج ہو، جہاں کا بھی جج ہو، اگر اسے قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں بات معلوم کرنی چاہیے تھی۔ قرآن حدیث کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کے باپ دادا نے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کا فرمان ہے۔ اس پر جو حکم ہوگا وہ آخری حکم ہوگا، اس کے بعد کسی انسان کو اس کے خلاف بات کرنے کی، زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقطہ چینی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے صحیح غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن سے یہ چیزیں ہٹانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، حدیث سے ان چیزوں پر انکار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کسی کے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے قرآن کو غلط کہہ سکے، کسی کے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو حدیث کو غلط کہہ سکے۔ ہم اس زور سے اعلان کر یہ کہتے ہیں جو یہ فیصلہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اپنی ماں بہنوں سے ہم کہتے ہیں اور ان کے ذمہ داروں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے کہتے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ تین طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا، بات ختم نہیں ہوئی، اور یہاں پر پردے کا مسئلہ اٹھا ہے، بات ختم نہیں ہوگی۔ دو مسئلے ختم ہو جائیں گے، تیسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا، تین مسئلے ختم ہو جائیں گے، چوتھا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ایمان والے ایمان سے نہ ہٹ جائیں، ایمان والے اعمال سے نہ ہٹ جائیں، ایمان والے اپنے دین کو نہ چھوڑ دیں، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوستو بزرگوں، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو پردے کا پابند بنائیں۔ جو چیز اللہ کا حکم تھا، جو چیز نبی کی شریعت تھی، جو چیز صحابہ کی زندگی تھی، جو چیز اپنانے کے لیے صحابہ نے، جو چیز بتانے کے لیے صحابہ نے، جو چیز ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم نے ان چیزوں کو دنیا کے حوالے کر دیا، ہم نے ان چیزوں کو لپٹ کر پرانے کپڑے کے مانند گھروں کے کونے میں پھینک رکھا ہے۔ قرآن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فرمان تھا، زندگی گزارنے کا ایڈیت تھا، زندگی گزارنے کا نمونہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہبری تھی، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کو بس پشت ڈال کر ہم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اب جو ہے جو پرانا کپڑا پھینک دیا گیا ہے اس کی اہمیت جب ہمارے نزدیک نہیں ہے تو غیر ایمان والوں کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ قرآن کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے تو غیر ایمان والے کے نزدیک قرآن کی اہمیت کیا ہوگی؟ حدیث کی اہمیت ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے تو غیر ایمان والے کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ پردے کی اہمیت ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماں بہنوں کو بغیر پردے کے گھر سے باہر بھیجا ہے، تو غیر ایمان والے کو جسے پردے کی کوئی احکامات معلوم نہیں ہے، جسے پردے کی کوئی احادیث معلوم نہیں ہے، اس کے اندر اس کی اہمیت کیا ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ مسلمانوں کے لیے پردہ کرنا اسلام کے اندر اہم ہے یا غیر اہم ہے، وہ فیصلہ کیسا کر سکتا ہے؟ دوستو بزرگوں، یہ جو کل پروگرام ہوا تھا کہ ہم جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے رد عمل میں ہم پورے کرناٹک میں بند کریں گے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شور شرابہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنگے فسادات کرو، نہیں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگا۔ جو بڑوں نے ہمیں حکم دیا ہے، جو بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے ہاتھ میں عصا کو لے کر، اپنے ہاتھ میں ڈنڈوں کو لے کر
جائیں اور فساد کریں اور لڑائی جھگڑے کریں، ہم اس کا کبھی حکم نہیں کرتے، ہم اس کے بالکل مخالف ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور بتائیں گے جو کوئی بھی ہو، چاہے کوئی مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے کوئی مسجد کا امام ہو، چاہے کسی مسجد کا خطیب ہو، چاہے کوئی ذمہ دار ہو یا کوئی غیر ذمہ دار ہو، ہم اسے یہ ضرور کہتے ہیں اگر جب ہمارے کسی بڑوں نے ہمیں حکم کر دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن پر اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تو اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو کوئی امیر شریعت ہوتا ہے، امت کا امیر ہوتا ہے، تو اس کے خلاف ہماری آواز بلند کرنے کی ہمیں جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا وہ کوئی غلط آدمی ہے؟ کیا کوئی غلط آدمی ہے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو علم کا پجاری ہے، اس کے اندر علم کا دریا بھرا پڑا ہے، امت نے اسے امیر مقرر کیا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا، دین کی خلاف ورزی کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، شریعت کی خلاف ورزی کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، نبی کی خلاف ورزی کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی خلاف ورزی کرنا۔ جو قوم اپنی امیر کی اطاعت نہ کرے وہ اللہ کی اطاعت کیا کر سکتی ہے؟ جو قوم اپنی امیر کی بات نہ مانے لوگ اس کی بات کیا مانیں گے؟ لوگ ان کے دل میں اس کا خوف کون سے ہے؟ سید القوم خادمہم، امیر جو ہے قوم کا خادم ہوتا ہے، کسی کا نوکر نہیں ہوتا، وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے۔ جو خدمت گزار بندے ہوتے ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے، اللہ کی ان پر خصوصی توجہات ہوتے ہیں۔ تو آج جو انسان یہاں بیٹھے ہیں، جو انسان معاشرے میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کے لیے میری آواز ہے، ان کے لیے میری تاکید ہے، ان کے لیے میری گزارشات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ جو بھی چیزیں ہیں ان کو ایک ایک سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بتائی ہے، ان ایک ایک سنتوں کو جان کر عمل کرنے، ورنہ یاد رکھیں اللہ کے احکامات تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے سنت پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے، اسے ختم کرنے کی سازش کریں گے، اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، اس کے لیے مقدمات دائر کریں گے، اس کے خلاف جو ہے عدالتوں میں اپنا جو ہے نام دیں گے کہ اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تین طلاق کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم پردے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم مسجدوں پر نماز پڑھنے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم جو ہے اذان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو جو مسلمانوں کی شان ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے خلاف آواز بلند ضرور کیا جائے گا۔ تو ہم سب کے لیے جو ہے یہ چیز تاکیداً بتائی جاتی ہے، میں نہیں کہتا، یہ امیر شریعت کا حکم ہے، ہم سب کے لیے یہ تاکیداً یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 100% دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج کی رات جو شب برات ہے، عبادت والے رات ہے، آج کی رات جو ہے اللہ کے دربار میں آ جائیں اور آ کر اپنی جو زندگی گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر گزری ہے، دین سے دوری اختیار کر گزری ہے، آج کی رات میں اللہ کے دربار میں آ کر معافی تلافی کر لیں، اللہ کے سامنے آ کر رجوع اللہ ہو جائیں اور آئندہ کی زندگی پر عزم کر لیں کہ کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ایک ایک سنت کو جان کر عمل کریں گے، مسجدوں کو کبھی ویران نہیں رکھیں گے، مسجدوں کا آباد رکھیں گے۔ دیکھیں اگر مسجدیں ویران ہو گئی تو ہو سکتا ہے بلکہ میں لکھ کر یہ دے سکتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے مسجدوں کو آنا بند کر دیا، مسلمانوں کی مسجدوں پر تالے لگنا شروع ہو جائے گا۔ وہ دن بھی دور نہیں ہے، اس لیے ایک ایک مراکز کو، ایک ایک مساجد کو، ایک ایک خانقاہوں کو، ایک ایک مدارس پر جو ہے اسے آبادی کی فکر کی جائے، اس کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ یاد رکھیں جو ویران گھر ہوتا ہے اس پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جو آج کے شیطان جو یہ RSS والے ہیں، یہ آج کی دنیا کے شیطان ہیں، ملعون ہیں، مسلمانوں کو چن چن کر کھا جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے اپنے مراکزوں کی آبادی کی فکر کریں، اسے آباد رکھنے کی فکر کریں کہ کوئی غیر آدمی جو شیطانیت میں ملوث ہے، جو ہے ظالم حکمران ہے، یہ کبھی ہم پر مسلط نہیں ہوں گے، یہ کبھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے اس کو ویران کر دیا۔ اگر ہم نے اس کو ویران کر دیا، جیسے اللہ نے حکم فرمایا کہ جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہ شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی شیطان مسلط ہو جائے گا، چاہے جو بھی شکل میں ہو۔
اس کے لیے ارادہ کریں اور عزم کریں، اور آج کی رات خصوصاً اللہ کے دربار میں آ کر رجوع اللہ ہو جائیں، اللہ سے معافی تلافی کر لیں اور آئندہ کی زندگی کے عزائم کر لیں، اور خصوصاً اپنے نوجوانوں سے، اپنے ماں بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے میں خصوصاً یہ التماس کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ ماں بہنیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اللہ کے واسطے پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ کوئی کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، آخر وہ مرد ہے، اس کے اندر خواہشات ہیں، اس کے اندر نفسیات ہیں، جو اس کی وجہ سے وہ آدمی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ جو بیٹی باہر جا رہی ہے، بغیر پردے کے باہر جا رہی ہے، وہ جو ہے انسانیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ جو بہن بغیر پردے کے باہر جا رہی ہے، یہ زناہگار نگاہوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو بہنیں باہر جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں، ورنہ جو چیز کالج کو جانے کے لیے جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی، خدا نہ کرے گھر سے نکلنے پر بھی اگر اس پر پابندی لگائی تو ہم کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر ہم نے اس پر پابندی کرنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا، تو کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے یہ ایمان کا جز نہیں ہے، یہ اسلام کا جز نہیں ہے، یا اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنتوں سے